السلام علیکم۔ عمران یعقوب خان صاحب کے ساتھ ویو پوائنٹ سے میں ہوں زینب جتوئی۔ ناظرین، پروگرام کے آغاز میں بات کریں گے پنجاب میں سیلاب کا زور تو ٹوٹ گیا، لیکن یہ سیلاب اپنے پیچھے بہت سے سوالات چھوڑ گیا ہے، جیسے تباہ کن سیلاب سے ملک میں خوراک کا بحران پیدا ہونے کا خدشہ ہے، سیلابی ریلوں سے کتنا جانی و مالی نقصان ہوا، کتنے مویشی ہلاک ہوئے، خوراک کی قیمتوں میں اضافے کو روکنے کے لیے انتظامی سطح پر کیا ہو رہا ہے، مستقبل میں ایسے سیلابوں سے بچنے کے لیے حکومت کیا پلاننگ کر رہی ہے، سیلاب متاثرین پانی اترنے کے بعد اپنی زندگیاں از سر نو کیسے شروع کر سکیں گے، اور حکومت سیلاب زدہ خاندانوں کی بحالی کے لیے کیا منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ آج پروگرام کے پہلے دونوں حصے سیلاب زدگان کے نام کرتے ہوئے مذکورہ بالا سوالات کے جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ سیلاب متاثرین کی بے چینی کم ہو سکے۔ پروگرام کے تیسرے حصے میں پاک سعودی دفاعی معاہدے کے معاشی پہلوؤں کا جائزہ لیا جائے گا اور معیشت سے وابستہ کچھ دوسرے معاملات پر غور ہوگا۔ پہلے پنجاب کی صورتحال کریں گے، جو سیلابی صورتحال بنی جس سے لوگوں کا مال اس کو نقصان پہنچا، لوگوں کی جانوں کو نقصان پہنچا اور بہت سارے شہر، بہت ساری آبادیاں زیر آب آئیں اور لوگوں کو نقل مکانی کرنا پڑی، لیکن ایسے میں پنجاب حکومت نے بر وقت اقدامات کیے اور لوگوں کو ایڈ بھی پہنچائی گئی، لوگوں کو کھانا بھی پہنچایا گیا اور کوشش کی گئی ہے کہ صورتحال کو آگے جا کے بہتر بنایا جائے گا۔ اب جو چیلنجز ہیں جن سے لوگ جو ہیں وہ دوچار ہیں، کیونکہ ابھی صورتحال کافی حد تک سنبھل گئی ہے، لیکن اس کے بعد جو بڑے چیلنجز ہیں ان کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اس پر بات کریں گے۔ خواجہ سلمان رفیق وزیر صحت پنجاب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اب پنجاب کے دریاؤں میں سیلاب کی صورتحال کافی حد تک بہتر ہو چکی ہے، کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ دریاؤں کی کیا صورتحال ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں تھوڑا بیک گراؤنڈ بتائیں کہ ابھی کیا ہو رہا ہے، آپ لوگوں کی جانب سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ایک تو آپ کا بہت شکریہ عمران بھائی، اور بیٹا آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا اور مجھے موقع دیا کہ میں بات کر سکوں۔ پنجاب کی تاریخ کا یہ سب سے ورسٹ ایک فلڈ ہے جو ہم نے اس کو فیس کیا اور پنجاب کے لوگوں نے فیس کیا ہے، اور میں تھوڑا سا آپ کو اس کا پس منظر بتانا چاہوں گا کہ یہ 20-21 اگست سے ستلج میں پانی آنا شروع ہو گیا تھا، اور اس سے پہلے اگر آپ تھوڑا سا میں ایک میموری ریکال کروں تو سندھ جو تھا وہ تھوڑا اوپر جا رہا تھا، کیونکہ گلگت اور KPK میں جو تباہ کاریاں ہوئی تھیں اور لوگ اللہ کو پیارے ہوئے تھے، تو ایک بہت بڑا پانی کا ریلا تھا جو سندھ میں آیا، اور سندھ 5-5.5 لاکھ کیوسیک تک گیا، اور جہلم کا چونکہ منگلہ فل نہیں تھا تو جہلم انڈر کنٹرول تھا، تو پہلے فوکس ہمارا سندھ پہ تھا۔ سندھ 5 لاکھ تک، سندھ کا یہ کیپیسٹی اس کا بیٹ چونکہ بہت بڑا ہے، تو 5 لاکھ تک جو ہے نا وہ بہت زیادہ گاؤں اور ڈسٹرب وہاں پہ آبادی نہیں ہوتی، لیکن یکا دب یہ جو تھا چناب، ستلج اور راوی، ان میں پانی آنا شروع ہوا۔ ہندوستان سے ہمیں کوئی باضابطہ اس کے لیے مطلع نہیں کیا گیا، اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ جو ان کے ڈیمز تھے وہ فل ہو چکے تھے، لیکن ہمیں جو انفارمیشن ہمارے پاس تھی وہ بر وقت انفارمیشن نہیں تھی۔ اگر آپ پہلے ستلج پہ آئے تو ستلج پہ ان کے بیسک 2 ڈیم ہیں، تھین اور بھاکڑا، ایک بیاس پہ ایک ستلج پہ ہے، تو دونوں کے اوپر جو اپ سٹریم تھی سارا جو ایریا تھا ہماچل پردیش کا، جموں کا، وہاں پہ 100 ملی میٹر بارش ہو رہی تھی، اور ہریکے کی طرف پانی آ رہا تھا، پھر ہریکے سے اس نے گڑھا سنگھ میں پہنچنا تھا، اور پھر آگے ہیڈ ورک سے اس نے چناب میں جانا تھا، تو ایک دم پانی مجھے یاد ہے میں 23 اگست کو DG-PDM میں تھے عرفان کاٹھیا صاحب، میں DG-PDM کو بھی لیڈ کرتا ہوں، میں اس کی کیبنٹ کمیٹی کا چیئرمین ہوں، اس وجہ سے ہیلتھ سے ہٹ کے میں تھوڑا باخبر تھا، اور سارا ہم اپنا نظام دیکھ رہے تھے۔ ہمارے پاس جو سسٹم ہے وہ ہمیں تبت سے بھی آگاہ کرتا ہے، انڈیا سے بھی آگاہ کرتا ہے، تو ہمارے علم میں ہوتا ہے کہ سسٹم کہاں ڈیولپ ہو رہا ہے، بارش 100 ملی میٹر ہے، 100 ملی میٹر ہے یا اس سے زیادہ ملی میٹر ہے، تو ہمیں اندازہ تو ہو رہا تھا کہ صورتحال خرابی کی طرف جا رہی ہے۔ تو ستلج میں جب پانی شروع ہوا تو میں نے فوری طور پہ رابطہ کیا چیف منسٹر صاحبہ سے، وہ اس وقت پورے ملک سے باہر تھی، اسی رات پھر CM صاحبہ نے اور چیف سیکرٹری صاحب نے میٹنگ کی، DCs کمشنر سے، PDM ریسکیو، ہیلتھ، لائف سٹاک کے لوگ تھے، اور نے اپنی تیاری کا آغاز کر دیا۔ تو بر وقت جو لوگوں کا انخلا کیا گیا، چاہے وہ چناب تھا، وہ راوی تھا، ستلج تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہم فیلڈ میں موجود تھے، ہم کئی مہینے سے کام کر رہے تھے، ہم نے اپنی بوٹس کو، اپنی لائف جیکٹس کو، جو بھی چیزیں سٹور کرنی تھی ہم نے تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ لاہور سے آگے روانہ کر دی تھی، کیونکہ جب لاجسٹک بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اس میں کہ آپ 2 یا 4 دن بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ خواجہ صاحب دیکھیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ آپ نے لوگوں کو ایویکویٹ کر لیا اور لوگوں کو اس طرح سے جانی نقصان نہیں ہوا، لیکن ایک عام آدمی جو ہے پنجاب کا جو کسان ہے، آپ کو پتہ اس کے پاس بیچارے کے پاس ہوتا ہی کیا، مال ڈنگر مویشی اور اس کے علاوہ چارہ، اس نے جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں یہی اس کی کل کائنات ہوتی ہے، فصلیں۔ تو آپ کیونکہ خود فیلڈ میں بھی رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو وہ بیچارہ تو اپنی تمام جمع پونجی سے محروم ہو گیا، تو اس کے لیے اب حکومت کرنے جا رہی ہے، اس کو کس طرح سے ریلیف دے سکتے ہیں، اس پہ تھوڑا سا بتائیں۔
میں جنوبی پنجاب میں تقریباً ہر شہر میں گیا ہوں، ملتان، مظفر گڑھ، اور جہاں جہاں پانی پہنچا، چاہے وہ جلال پور پیر والا تھا یا علی پور تھا یا سیت پورہ تھا یا وہ عظمت پورہ کا بند تھا، مطلب ہم نے کوئی ایک ایسی جگہ نہیں ہے پنجاب کی جہاں پہ مریم اورنگزیب یا میں یا باقی جو ہمارے آنریبل منسٹرز تھے، کاظم پیرزادہ تھے، سہیب بھر تھے، خواجہ عمران تھے، رانا اسکندر تھے، اور بھی جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی، ہر بندے نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی. اب وزیر اعلیٰ خود فیلڈ میں موجود رہیں، چیف سیکرٹری صاحب نے بہت بھرپور کام کیا، پی ڈی ایم اے، ریسکیو، پولیس، سول ڈیفینس، سب لوگ فیلڈ میں کام کر رہے تھے. جو آپ نے اصل سوال کیا ہے، اس دفعہ نا مجھے ساؤتھ کو، میں نے 2010 میں بھی کام کیا تھا، میں ایک بار آتا کوٹدو، لیکن اس دفعہ مجھے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور لوگوں کے تو دکھوں میں بہت اضافہ ہوا ہے. اب ہم کہیں کہ ان کے دکھ میں نہیں ہے تو لوگ بہت پریشان تھے. ہم ان کے ساتھ بیٹھتے رہے ہیں اور آپ حیران ہو کے 16 گھنٹے ہم بیٹھے ہیں وہاں پہ. ہم صبح 6 ساڑھے 6 جاتے تھے اور رات 3 بج جایا کرتے تھے. اور مجھے ایک یاد ہے جلال پور پیر والا میں ریسکیو آپریشن ہم کر رہے تھے. ہم دوسرے دن پہنچے تو بہت سے لوگ اندر پانی میں رہ گئے تھے. اعلانات ہوئے تھے لیکن لوگوں نے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. ہمارے بڑوں نے کہا کہ یہاں پانی نہیں آئے گا, تو وہ پھر 8-8 10 فٹ پانی آ گیا. پھر ہم نے بوٹس کٹھی کی, پہلے 40 تھیں 50, پھر ہم نے اس دن 100 بوٹس کا تو آپریشن کیا, اور ہم نے صبح آپریشن شروع کیا 7 بجے, اور رات 9 بجے کے بعد ہم نے پھر مائک پہ اعلان کیا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر تھا کہ سب لوگ ٹرانسفر ہو گئے. تو نیکسٹ ڈے ہم نے پھر جتنے کیٹل سے مویشی تھے ہم نے بڑے بیڑے بھی ہائر کر لیے تھے. ایک تو ہماری اپنی بوٹ سے ریسکیو کی, آرمی ہمارے ساتھ, آرمی کا کیمپ تھا, آرمی بھرپور کام کر رہی تھی, بلکہ میرے خیال آرمی چیف بھی پھر گئے جلال پور, ہم اس دن آگے جا چکے تھے. تو سب اداروں نے مل کے ایک تو بہت زبردست کام کیا. جو آپ نے اصل بات کی ہے سیلاب کے حوالے سے, ایک تو دیکھیں ان کا جو ریلیف کا ہے, پہلا سٹیپ تھا انخلا, سیکنڈ تھا ریلیف, اور وہ ابھی تک جاری ہے. یعنی جو کھانے پینے کی اشیاء ان تک پہنچائی جا رہی ہیں, ناشتہ, دوپہر کی روٹی, رات کی روٹی. ایک ریلیف کیمپ ہے, ایک وہ جگہ جہاں پہ لوگ ابھی پانی ہے چاروں طرف, تو وہاں ہیلی سے ہم اس کو ڈراپ کرتے ہیں اور بوٹس کے ذریعے روانہ کرتے ہیں. سیکنڈ ہے ان کی بحالی, وہ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے اس کی اناؤنسمنٹ کی ہے. جو ان کے کچے گھر ہیں اس کے لیے 10 لاکھ روپیہ میں معذرت چاہتا ہوں. اور جو مجھے اس لیے کھانسی آ رہی ہے, 22-23 دن سے میں فیلڈ میں موجود ہوں, اور اب میں 2 دن پہلے آیا ہوں اور طبیعت ٹھیک نہیں ہے. تو ان کی فصلوں کا نقصان, ان کے کیٹل لاس, اور جو خدا نخواستہ اللہ کو پیار ہوئے ہیں ان کا لاس, ذرا وہ پیسوں میں تو پورا نہیں کر سکتا. لیکن سوری فار انٹرپشن, بالکل ٹھیک ہے کہ حکومت اقدامات کر رہی ہے. آپ جیسے بڑے لوگ جو ہیں اس ٹائم فیلڈ میں موجود ہیں, لوگوں کی فلاح کے لیے کام کر رہے ہیں, لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, جو بہت بڑا کام ہے اور نیکی کا کام ہے. لیکن ہم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب سے ہم سیلاب جب آ جاتے ہیں سر پہ, فائر فائٹنگ کرتے ہیں, جب سر پہ پڑ گئی چیز تو تب ہم اقدامات کرنے شروع کر دیتے. تو ہم پہلے سے اپنی تیاری کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ یہ پاکستان میں پہلا سیلاب تو نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی سیلاب آ چکے ہیں, تو کیوں ہم اس چیز میں پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں اس وقت جا کے دیکھیں نا پنجاب میں تو کئی ایسے براج ہیں جو شہباز صاحب نے دور میں اپ گریڈ کیے ہیں. میں تریمو کی مثال کو دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے قادر آباد جب پانی پہنچا 10,72,000 پہ, اور وہ رات بڑی سخت رات تھی, ہمیں خطرہ تھا کہ حافظ آباد پنڈی پٹیاں تک پانی چلا جائے گا. سو ہم ایک لیفٹ سائڈ پہ بریچ کیا, لیکن پانی جب وہ تریمو پہ پہنچا, جو کہ ظاہر ہے تھوڑا کم ہو چکا تھا, وہ 8-8.5 لاکھ تھا, تو تریمو نے اس کو کیوں گزارا؟ کیونکہ تریمو کو بہتر کیا جا چکا تھا, نہروں کے جو باندھ ہیں ان کو بہتر کیا گیا تھا, دریاؤں کے بندوں کو بہتر کیا گیا تھا, لیکن بہت سا کام کرنا باقی ہے. نمبر 1 ہمارا ریلیف کا کام تھا جو کہ ابھی جاری ہے. نمبر 2 ان کا فوری طور پہ جو مدد ہے وہ. نمبر 3 جو آپ نے اصل بات کی ہے کہ سیلاب آتے رہیں گے, کلائمیٹ چینج ہے, اور یہ ورسٹ کی طرف خدا نخواستہ جا سکتا ہے. سو ہمیں کن کن چیزوں پہ کام کرنا ہے؟ بریجز کو اپگریڈ کرنا نمبر 1. دوسرا بریچ پوائنٹس میں نا, اس پہ ایک نئی چیز آئی ہے کہ وہ آبادیاں بن کے گئی وہاں پہ آگے. اب جب آپ 1 لاکھ کی آبادی کو بچاتے ہیں, لیکن آپ کو 5,000 کی آبادی کو پھر بریچ کرنا ہے, اور پہلے اس کا انخلا کرنا ہے, پھر ونڈے کے ایشو ہیں, کھانے کے ایشو ہیں. سو سارے سسٹم کو بالکل بڑے چیلنجز ہیں, اس سارے سسٹم کو بہتر کرنا ہے. دوسرا ریسکیو 122 بڑا فعال کردار ہے ان کا, بڑا. لیکن ہم نے ان کی کشتیوں کو امپروو کرنا ہے, اس میں نیویگیشن سسٹم لانا ہے, جو ریسکیورز ہیں ان کی بہتر ٹریننگ کرنی ہے, بوٹس کو اور بہتر کرنا ہے, لائف جیکٹس کو بہتر کرنا ہے, جو بوٹس کی پاور ہے اس کو دیکھنا ہے. اور میں ایک اور بات بتاؤں, خاص طور پہ جب آپ نے کیٹل کا انخلا کرنا ہے تو آپ ان بوٹس میں نہیں کر سکتے, اس کے لیے آپ کو بڑے بیڑے چاہیے. وہ پھر جو لوکل ملا تھے جو اس جگہ سے واقف تھے, ہم نے وہ سب ہائر کر لیے, ان سب کو ہائر کیا, ان کو ڈیلی پیمنٹ کی, وہ بیڑے ہم اپنے بنائیں گے. اس طرح پی ڈی ایم اے کو ہم سارا ریسٹرکچر کریں گے. تو اس پہ ہماری ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ اگلا سال جو ہے اس کو اس سال کے بہتری سے زیادہ تیاری کرنی ہے. اچھا خواجہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ جس طرح آپ نے خود بار بار ذکر کیا کہ حکومت کو کئی جگہ سے بند توڑنا پڑے, اب اس سے یہ بند توڑنے کی ضرورت جو ہے کیوں پیش آتی ایگزیکٹلی. میری لرننگ ایسا بہت ہوئی, میں کام بھی کر رہا تھا, ساتھ لرن بھی کر رہا تھا. دیکھیں سیلاب ایک دریا کا بیٹ ہے,
وہ دریا کے بیٹ میں اس نے چلنا ہے. راوی کی کیپیسٹی ہے. راوی جب آگے جاتا ہے اوکاڑا اور اس سے آگے گزرتا ہے اور سدنائی کی طرف جاتا ہے تو اس کی نہر جتنی چوڑائی رہتی ہے. اب وہاں پہ اگر 1 لاکھ کیوسک پانی گزرتا ہے اور وہاں پہ 1,72,000 آ جائے گا تو 72,000 کیوسک باہر جائے گا. آگے براج ہے, آگے شہر ہے, آپ نے اس کو بچانا ہے. اس کے بریچ پوائنٹس نوٹیفائڈ ہوتے ہیں اور وہ بریچ کیا جاتا ہے صرف ڈی سی نہیں اپنی مرضی سے کرتا, اس میں انہار کا بھی بندہ ہوتا ہے, اس میں آرمی کا بندہ ہوتا ہے, اس میں سارے لوگ ہوتے ہیں. وہ سائنڈ کرتے ہیں کہ یہ کرٹیکل پوائنٹ ہے, اس کرٹیکل پوائنٹ سے جب اوپر جائے گا پھر گاؤں کو انخلا 24 گھنٹے پہلے کیا جاتا ہے. آپ نے شہر کو بچانا ہے, اپنے براج کو بچانا ہے اور آپ نے پھر اس کو پانی کو اس رخ پہ بھیجنا ہے جہاں پہ گاؤں ہیں یا کھیت ہیں. تو آپ دیکھیں مائی سورا کا جو بریچ ہے اس سے کچھ 70-80 اگر آپ اس دیکھتے ہو جگہ کو, میں اس رات گیا ہوں جس دن بریچ ہونے سے 1 رات پہلے میں موجود تھا, تو وہ پانی کلومیٹرز 20-30 کلومیٹر میں پھیل جاتا ہے. اور اگر پانی وہاں نہ پھیلے تو پھر اس نے جا کے شہروں کو ڈبونا تھا. آگے پھر ملتان کا رزق تھا, مظفر گڑھ کا رزق تھا. اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا میں اپنے سندھی بھائیوں کے لیے, وہ بھی ہمارا اپنا صوبہ ہے, کہ پنجاب نے اپنے سندھی بھائیوں کے لیے سارا جو پانی ہے نا وہ اپنے سینے پہ لیا ہے اس کو. تو وہ آپ دیکھیں جب نیچے سندھ میں پانی گیا تو اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے کہ وہ اس کیوسک کا نہیں تھا جو کیوسک پنجاب نے اس کو. خواجہ صاحب سے میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا, خواجہ صاحب یہ تو معاملہ سارا ہو گیا, لیکن کیا آپ, کیونکہ اس وقت ایک ذمہ دار ہیں حکومت کی طرف سے, آپ پہ اللہ نے بھی ذمہ داری ڈالی, حکومت نے بھی, آپ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور اس میں ایک بہت اہم آپ نے وزارت اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. یہ جن لوگوں نے دریاؤں کے اندر آبادیاں بنائی ہیں, کالونیاں بنائی ہیں, جن لوگوں نے یہ سارے, یہ بھی تو ایک قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. کیا حکومت واقع ہی ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن کرنے کا سوچ رہی ہے؟ کیا ان سے بھی نپٹا جائے گا؟ عمران بھائی بڑا امپورٹنٹ آپ نے سوال کیا ہے. پہلے تو 35-40 سال تو دریا میں پانی نہیں آیا, تو لوگوں نے اس بنیاد پہ کہ 35 سال سے پانی نہیں آیا, لیکن اس سیلاب کے بعد تو میرا خیال ہے اس پہ بالکل کلیئر ہو جانا چاہیے کہ پانی اتنا بھی آ سکتا ہے, اس سے کم بھی, اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے. جو تو سوسائٹیز وہاں پہ ہیں ان کو تو حفاظتی بند اور اپنا سارا SOP کرنا پڑے گا اس سیلاب کے اوپر سے. وہ تو انہار والے اور PDM میں ایک کریٹیکل پوائنٹ بنائیں گے اور ہر سوسائٹی کو, جو سوسائٹی دریا میں ہے یا دریا کے ساتھ ہے, اس کو تو اپنا وہ انتظام کرنا پڑے گا. گورنمنٹ بھی کرے گی لیکن اس سوسائٹی کو بھی کرنا پڑے گا, اور اس پہ اپنے کام کا پہلی بات آغاز کر دیا گیا. اور اس میں یہ نہیں کہ میرا یا کسی کا, نہیں, یہ یونیفارم ایک پالیسی ہوگی, اس کے بغیر معاملات نہیں چل سکتے. جہاں جہاں شہروں میں بند کی ضرورت ہے, پورے پنجاب ہے, وہاں بند بنائے جائیں گے اور اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب ایک تو پیکج پہ کئی میٹنگیں کر چکی ہیں, پیکج وہ اناؤنس کر چکی ہیں, لیکن اس کو حتمی شکل جو ہے نا انشاءاللہ اس مہینے سے لوگوں کو پیٹ ملنی شروع ہو جائے گی. دوسرا جی, لیکن خواجہ صاحب میں اور آپ کیونکہ خود لاہور سے تعلق رکھتے ہیں, ہم بند روڈ پہ کھڑے ہوتے تھے تو بند روڈ سے پرلی طرف دریائے راوی تھا. اب آپ یہ دیکھیں کہ بند روڈ سے راوی تک آپ کو فٹ بھی جگہ خالی نہیں ملتی. ایک تو آبادی کا بھی ایک چیلنج ہے. ہم تھوڑا سا اگر ریئلسٹک دیکھیں گے تو صرف لاہور نہیں, پورے ملک کی صورتحال ایسی ہی ہے. یعنی جگہ جگہ دریا کے اندر گاؤں بن گئے ہوئے ہیں, اور پھر ظاہر ہے کہ جب پانی آتا ہے وہ بیچارے لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں, پھر آپ ان کو کمپنسیٹ کرتے ہیں. کمپنسیشن بھی تو اب لوگوں کا ہی امانت ہی ہے نا ہمارے پاس جو آپ کمپنسیٹ کر رہے ہیں. تو ایک تو اب جو کیش ٹرانسفر کیا جائے گا, پہلی تو کوشش یہ کی جائے گی کہ دریا کے بیٹ میں جو آبادیاں ان کو متبادل دیا جائے. تو اس معاملے میں مختلف تجاویز ذہن میں ہیں کہ اگر کوئی سرکاری جگہ موجود ہے, کوئی شام لڑ کی جگہ موجود ہے, تو لوگوں کو وہاں سے اٹھا کے تھوڑا پرے کر دیا جائے, تاکہ ہر سال آبادی جو دریا کے ساتھ ساتھ رہا اس میں کمی ہو سکتا ہے 5 سال یا 10 سال یا 15 سال میں 100% آبادی نکل جائے, لیکن اس پہ کام کا آغاز ہم اس سال کر دیں گے. اچھا سر, مان صاحب پنجاب میں ہم نے زیادہ تباہی دیکھی ہے سیلاب کے بعد, بہت زیادہ لوگوں کو نقصان بھی پہنچا ہے, لوگوں کے مال اسباب سب تباہ ہو گئے ہیں, لیکن ہم نے سندھ کی صورتحال دیکھا کہ ہمارے سے زیادہ بہتر وہاں پہ انہوں نے جلدی قابو پا لیا سیلابی صورتحال پر, کیونکہ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے بھی رہے کہ ہماری تیاری پوری ہے, اگر ایسی صورتحال بنے گی تو ہم تیار ہیں. تو اس کا مطلب ہے سندھ ہم سے بہتر ہے کہ انہوں نے تیاری پہلے کر رکھی تھی اور وہاں پہ اس قسم کا نقصان نہیں ہوا جتنا پنجاب میں ہوا ہے. دیکھیں پہلی بات ہمیں ہر صوبے کو اکنالج کرنا چاہیے. KP کو ہوگا میں اس کو بھی اکنالج کروں گا, دل بڑا ہونا چاہیے انسان کا. مراد شاہ صاحب ایک بڑے ایکٹیو وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے منسٹرز بالکل نظر آئے, انہیں اپنا کام کیا, لیکن تھوڑا سا میں اس کو ٹیکنیکل اب لے جاؤں گا, پولیٹیکل کو ٹیکنیکل لے جاؤں گا. دیکھیں جب دریا سندھ جاتا ہے نا سندھ میں, تو اس کا بیٹ ہے 10-20-30 کلومیٹر کا, اور جو براجز ہیں جو وہ ڈاؤن اسٹریم جائیں گے نا, براج کی کیپیسٹی بڑھتی جائے گی. جو پانی تینوں دریاؤں کا پنجاب میں آیا, ہمارے وہ 5000 دیہات اس کے زیر آب آئے, تو پانی صرف دریاؤں میں نہیں رہا, پانی جو تھا پھیل گیا تھا. لیکن آپ دیکھیں جب گدو میں پہنچا تو وہ 6-6.5-7 لاکھ پہ تھا. قادر آباد وہ 11.5 لاکھ پہ تھا, صرف قادر آباد چناب میں, چناب کا 11.5 لاکھ,
3.25 लाख सतलुज का और 2,25,000 रावी का। अब इनको आप प्लस करें तो 16 लाख क्यूसेक वहाँ पहुँचना चाहिए था ना। अगर 16 लाख क्यूसेक वहाँ पे पहुँचता तो फिर सूरत मुख्तलिफ होती। तो वो जो मैंने पहले बात की थी ना कि पानी तो सारा पंजाब के गाँव में फैल गया, लेकिन उनकी बिल्कुल तैयारी थी, उन्होंने अच्छा काम किया, लेकिन जो पानी डाउन स्ट्रीम गया वो जितना पंजाब में आया था उसे 50% गया। ठीक, सलमान साहब एक और छोटा सा सवाल है, अगर सारी इजाज़त जी बेटा। सलमान साहब सवाल ये है कि हमने देखा कि जब इससे पहले भी सैलाब आए हैं तो हम हमेशा इंटरनेशनल एड लेते थे, 48 घंटों के अंदर अंदर इंटरनेशनली कॉल कर ली जाती थी कि हमें मदद की ज़रूरत है। लेकिन इस बार हमने देखा कि इस सैलाब में हमने कोई बाहर से मदद नहीं मांगी, इवन सिंध हुकूमत कहती भी रही कि इंटरनेशनल एड लेनी चाहिए। तो क्या वजह बनी कि इस बार हमने मदद? इस पर डिस्कशन हुई है, हमारी बड़ी डिटेल हुई है, सीएम साहब से भी हुई है। ज़ाहिर जो आती थी सलाह में तो हम मिलते थे। पहली बात है कि हम पूरी हमारी कोशिश होगी हम अपने वसाइल से अपने लोगों को खुद कंपनसेट करें, लेकिन जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं उनके साथ हमारा वर्ल्ड बैंक है, दीगर अदारे, उनसे तो हमारा ज़ाहिर मामला चलते रहते हैं। अगर कोई करना चाहेगा तो उस पर कोई इतराज़ नहीं होगा। लेकिन एक फिनोमेना जो है जिस पर मैं कहना चाहूँगा, शायद मुझे नहीं पता मुनासिब है कि नहीं मुनासिब, इस दफ़ा इस सलाब में मुझे जो ताजर भाई थे और चैम्बर ऑफ कॉमर्स थी वो थोड़ा सा मुझे कम नज़र आई। ये नहीं कि नज़र नहीं आए, NGOs काम कर रही थी, कई पॉलिटिकल पार्टीज़ काम कर रही थी, हुकूमत वज़ारा काम करना ही था। लोकल मुझे कसूर में एक लड़का मिला, मैं आपको मिसाल देता हूँ, 3 लोग थे। मैंने कहा बेटा आप किस काम आए? उसका जी मैंने 8 लाख इकट्ठा किया और मैं यहाँ पे डोनेट कर रहे हूँ। मैं कहा आप काम क्या कहते? मैं रिक्शा चलाता हूँ। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि एक स्टिचर, एक कोई भी किसी सतह का बंदा अगर कोई करना चाहे, एक रोटी और अचार किसी को देना चाहे ना तो वो भी कार खैर है। लेकिन इस बार मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो बिजनेस कम्युनिटी थी उनको हो सकता है रिहैब में निकले। मैं ख्वाजा साहब आपसे ज़रा इसी हवाले से मैं ये पूछना चाहता था इनसे, सर ये शिकायत आई कि बहुत सारे जो लोग थे, जो ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि वो करना चाहते हैं वहाँ पे काम, लेकिन हुकूमत की तरफ से उनको रोक दिया गया, उन्हें काम करने नहीं दिया गया। किसी भी एक NGO को रोका नहीं गया किसी भी शहर में। और मैं क्यों इस जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि तमाम शहरों के विजिट मैंने खुद किए हैं, सियालकोट नारवल से लेके और कसूर से लेके टेल तक, पंजाब की टेल तक, तो किसी को नहीं रोका गया। जो काम करना चाहता है उसको मुकम्मल आज़ादी है, वो अल्लाह का काम कर रहा है, नेकी का काम कर रहा है। तो हमने तो जगह भी दी है तमाम NGOs को कि आप आएँ और काम करें, उनको फैसिलिटेट भी किया, उनको बोर्ड्स भी दी हैं कि आप जाके करें। तो पहली बात है कि मेरा ख्याल है कि बिजनेस कम्युनिटी को अब रिहैब में आना चाहिए। गवर्नमेंट अपने तौर पे मैक्सिमम करेगी, लेकिन क्या गवर्नमेंट इसको पूरा कर सकती है? तो अगर मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा एक हद तक कर सकती है, ज़्यादा नहीं कर सकती। सो ताजर भाइयों को और चैम्बर्स को बिल्कुल फ्रंट पे आना चाहिए और आगे रिहैब के काम में हिस्सा लेना चाहिए। और वैसे भी ख्वाजा साहब पाकिस्तानी जो कौम है इसका शुमार दुनिया में बेहतरीन जज्बे वाली कौम है। बिल्कुल, यही से इमरान साहब गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। अभी वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात करेंगे सैलाब गुजर गया, जिंदगी के मामूलात कैसे शुरू करें, सैलाब मुतासरीन का सबसे बड़ा सवाल, इस पर बात होगी, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक। ख्वाजा साहब, अब मामूलात ज़िंदगी जो है सैलाब ज़दगान की, वो किस तरह से बहाल होगी? रिहैबिलिटेशन के लिए लोगों की आप क्या काम कर रहे हैं, इस पर भी ज़रा रोशनी डालिए। क्या चीज़? देखिए बेटा, सबसे पहला स्टेप तो ये है कि रिलीफ का काम तो अभी जारी है। ख़ासतौर पे जो आप किसी को राशन देना है वो तो पहली बार जारी है। दूसरा ये कि जो ब्रीच हैं उनको फिल किया जाए, जो सड़कें टूट गई हैं उनको किया जाए। सो CNW दिन रात काम कर रहा है, हमारा व्हाट्सअप ग्रुप मौजूद है। अगर देखें अभी भी साउथ में सुएब बर्थ और सुहेल जो सेक्रेटरी हैं, भर साहब हमारे मिनिस्टर हैं, वो विजिट्स पे हैं और सारी उस चीज़ को बहाल करें, नंबर 1, क्योंकि कनेक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है कि लोगों को जो फाइनेंशियल सपोर्ट करना है वो अक्रॉस द बोर्ड करना है और थ्रू बैंक करना है, या ऐसा सिस्टम फुल प्रूफ बनाना है कि उस पर कोई ख़राबी का एहतमाम ही ना हो। तीसरा जो आपने सवाल किया है वो ये है कि अब अगले साल की तैयारी क्या, तो वो हम बिल्कुल शुरू कर रहे हैं। PDMA को भी रिस्ट्रक्चर करेंगे, 1122 को भी बेहतर करेंगे और अपनी स्ट्रेंथ में भी इजाफा करेंगे, ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे। और लोगों को जो दरिया के बेट या बीच में जो ब्रिज जहाँ पे होगा उन गाँवों के लोगों को भी ट्रेन करेंगे। तो आपको एक अगले साल एक ऐसी तैयारी करनी है वॉर फुटिंग पे कि अगले साल अगर खुदा न खास्ता इससे ज़्यादा बारिशें भी होती हैं तो नुकसान आपका कम से कम हो। अच्छा ख्वाजा साहब, ये फरमाइएगा कि ये तबाहकुन जो सैलाब है पंजाब में, जैसे आपने कहा कि इससे ज़्यादा कभी भी नहीं हुआ, तो इससे क्या सूबे में कोई खुराक का बहरान पैदा होने का खदशा है? अगर ऐसा है तो इस पे भी थोड़ा रोशनी डाल दें कि हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या। इमरान भाई, जो कपास की फसल है ना वो तो कुछ थोड़ा बहुत उसमें फ़र्क पड़ेगा और डिपेंड करता है कि पानी की ज़मीन पे कितना अरसा खड़ा रहा है। अगर गन्ने में 2-4 पानी रहा तो गन्ना शायद बेहतर होगा, बम्पर होगा। लेकिन हुआ ये कि अगर 20 किलोमीटर पे पानी आया तो 50-60 किलोमीटर पानी नहीं आया, तो मेरे ख्याल में कोई बहुत ज़्यादा उसका चैलेंज नहीं होगा। मेरा अपना ख्याल है ज़ाती तौर पर, बेहतर जो वजारत खुराक है या जो लाइफ स्टॉक है ज़राअत वाले वो इससे बेहतर बता सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने प्रैक्टिकल देखा जाके,
تو اللہ پاک نے اس زمین کو بہت خوبصورت اور سرسبز بنایا. تو میرا خیال ہے صوبے میں اتنی کیپیسٹی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمارا کافی بڑا رقبہ زیراب آیا ہے، لیکن اس سے بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ الحمدللہ زیراب نہیں. لیکن سر اس سے جڑی ایک اور بات بھی ہے کہ سیلاب، خاص طور پہ سیلاب زیادہ جو علاقے ہیں ان میں سبزیوں کی قیمتوں میں، خوراک کی قیمتوں میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یہ جو اس حوالے سے بھی حکومت نے کوئی پلاننگ کی ہے کہ کس طرح سے قیمتوں کو عمران بھائی، ہمارے جو آفیشلز ہیں وہ تو سارے فیلڈ میں موجود ہیں، کمشنر، ڈی سیز، آر پی او، ڈی پی او، اور جو پیرا ہماری فورس ہے، پھر مہنگائی کنٹرول کر رہے ہیں جو ہمارے آفیسرز ہیں. تو اس پہ تو ظاہر ظخیرہ اندوزی ایشو ہے ہمارے معاشرے کا، اس پہ تو انکار کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں بھی ایسا ہوگا وہاں پہ لوگوں کو قرار واقع سزا دی جائے گی اور اس کو میک شور کیا جائے گا کہ آپ ذخیرہ اندوزی نہ کرنے دیں. دوسرا جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی جو قیمت ہے اس میں اضافہ نہ ہو. سلمان صاحب لیکن یہ تو obvious نہیں ہے، جب فصلیں تباہ ہو جائیں گی، فوڈ چین ہماری متاثر اب یقینی طور پہ ہوگی، تو مہنگائی تو آٹومیٹکلی چیزیں مہنگی نہیں ہو جائیں گی. دیکھیں اگر ضرورت محسوس ہے پھر تو گورنمنٹ امپورٹ بھی کر سکتی ہے نا، وہ تو سارے فگرز پہلی بات اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور جو فصل کا نقصان ہے وہ تو کمپنسیٹ کر دیا جائے گا نا. تو سو کسان کو اس میں نقصان ہی ہوگا. ایک شارٹیج آف دا کوئی پروڈکٹ ہے وہ کسی حد تک ہو سکتی ہے، لیکن میرا ذاتی خیال ہے بہت زیادہ نہیں ہوگی. اس کا بہت بڑا رقبہ جو ہے وہ بچ بھی گیا. دیکھیں سندھ پرسکون ہے، آپ کا جہلم پرسکون ہے، تو دو دریا ایسے ہیں جس کے ارد گرد جتنی بھی زراعت کا نظام ہے، اور ان تینوں دریاؤں میں سارا خدا نخواستہ گاؤں زیر آب نہیں آئے، ایک حد تک گئے. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب نے ماحولیاتی اور زرعی ایمرجنسی کے نفاذ کا جو اعلان کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس ایمرجنسی کے تحت حکومت کیا اقدامات کرے؟ دیکھیں وفاق اور صوبہ پہلی بات ہے مل کر کام کر رہے ہیں، سیم گورنمنٹ ہے، اور شہباز شریف صاحب کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے پنجاب کے حوالے سے اور فیڈرل کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ جو فیڈرل ایک اسٹریٹجی ہے پنجاب اس کو بالکل فالو کرے گا، اور دونوں اکائیاں مل کر آگے لے کے نظام کو چلیں گے. اور بجلی کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ خدا نخواستہ ایسی آفت آئی ہے ان کے بلوں کو معاف کیا جائے گا. اسی طرح گورنمنٹ اپنے طور پہ جو پنجاب ہے تو وفاق اور صوبے دیکھیں دونوں مل کے جب کمپنسیٹ کریں گے نا تو اسی صورت میں لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو سکیں گے. سب سے اہم اور امپورٹنٹ پوائنٹ یہ بھی ہے کہ اب آبادیوں سے ظاہر ہے پانی اترنا شروع ہو گیا ہے، اور جب لوگ یقینی طور پہ واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے تو ایسی جگہوں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ صحت کے مسائل بڑے پیدا ہو جاتے ہیں. ڈینگی آج کل سب سے زیادہ پھیل رہا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے بھی کوئی اقدامات کیے ہیں آپ لوگوں نے؟ میں آپ کو ایک اس سوال کا جواب بعد میں دیتا ہوں. آپ گھروں کی بات کرتی ہیں نا، میں تھوڑا سا آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک بند پہ گئے، کلدائی بینک ہے وہ درائے سندھ کے ساتھ ہے، اور سرکی ایک جگہ ہے جہاں پہ چناب اور سندھ ملتے ہیں. تو مریم معظم صاحبہ بھی ہمارے ساتھ تھیں، اور منسٹرز باقی اسکندر اور بھر صاحب بھی تھے اور کاظم پیرزادہ بھی تھے. تو وہاں پہ لوگ بند پہ رہ رہے تھے، ان تک ٹینٹ نہیں پہنچے تھے، ہم ان کو ٹینٹ دینے گئے تھے. تو وہاں پہ ایک بچی کھڑی تھی کوئی 25-30 سال کی، تو میں اس کے پاس سے گزرا تو ہم ان کو ٹینٹ دے رہے تھے اور راشن دے رہے تھے. تو اس نے مجھے کہا کہ وہ میرا گھر ہے. تو اس کے گھر میں کریک گھر گر رہا تھا اس کا، تو اس کے آنکھ میں آنسو تھے. ہم بھی اپنے خیر ہماری بھی آنکھوں میں نمی آ گئی. تو جو اب بیٹا آپ نے گھر کی بات کی نا، گھروں کا تو کوئی حال نہیں ہے، ان کو تو کمپنسیٹ ہی کرنا پڑنا ہے. اس کے علاوہ تو وہاں پہ تو غربت بھی بہت ہے اور بہت کچھ دیکھا ہم نے، وہ نہ دیکھتے تو بہتر تھا. ہم نے ایون عمران صاحب اور ہم نے جا کے ایون وزٹ بھی کیا تھا، بہت سارے ایسے کیمپس تھے کہ صحت کے کیمپ لگائے ہیں، لوگوں کو عارضی طور پہ پناہ گاہیں بھی دی ہیں. تو ایسے میں کیا آپ لوگ ابھی کیا اقدامات، کتنے ہیلتھ کیمپ جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں؟ جو آپ نے ہیلتھ کی بیٹا بات کی نا، اس پہ پہلے دن سے وزیر صاحبہ نے ڈائریکشن دی تھی. خواجہ عمران اور ان کی جو سیکٹری اس میں بہت وہ ایکٹیو رہے ہیں. فیلڈ میں ہماری ٹیمیں موجود ہیں، ہماری 800 ٹیمیں فیلڈ میں ہیں. میرے اپنا ڈپارٹمنٹ جس کا باہر راست فلڈ سے اور پرائمری سیکنڈری سے تعلق نہیں ہے، ہماری 100 ٹیمیں جہاں پروفیسرز کی، اسسٹنٹ پروفیسرز کی فیلڈ میں موجود ہیں. خدا نخواستہ کسی بھی دیکھیں بیماری کون سی زیادہ آ رہی ہے، ٹیمپریچر آ رہا ہے، الرجی آ رہا ہے، سنیک کے واقعات بہت کم ہوئے ہیں. ہر جگہ اینٹی سنیک موجود تھا، اینٹی ریبز موجود تھا جو ہم خود چیک کرتے رہے ہیں. سو میرا خیال ہے کہ پانی اترنے کے بعد جو مجھے لگتا ہے کہ بیماری خدا نخواستہ کوئی بہت زیادہ نہیں پھیلے گی، وہ لوکلائز ہوگی. لوکلائز ٹیمیں موجود ہیں جہاں پہ کہیں ڈاکٹر یا کہیں عدم دستیابی ہوتی ہے، وہ ایک سسٹم ہمارا ایسا ہے کہ فوری طور پر رپورٹ کر دیا جاتا ہے. لوکل ایم اے واٹس ایپ گروپ ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ فلاں جگہ ڈاکٹر بھیجیں، فلاں جگہ ٹیم بھیجیں. تو جو کلینک آن ویلز ہیں وہ ہمارے پاس 800 کی تعداد موجود ہیں، ان علاقوں میں موجود ہیں. فیلڈ ہسپتال وہاں پہ موجود ہیں. پھر ایک نیا کنسیپٹ دیا ہیلتھ والوں نے، عمران نذیر صاحب نے، کہ جو انہوں نے کلینک جو بورڈس آن کلینک تھا، تو وہ بورڈس کے ذریعے بھی ٹیمیں آگے جاتی رہیں گی. اب ذرا پانی کافی حد تک اتر گیا ہے تو ہماری اس پہ گہری نظر ہے، انشاءاللہ وہ انشاءاللہ چیلنج نہیں ہوگا. اچھا خواجہ صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کیونکہ 1122 کی بھی وزارت آپ کے پاس ہے، ایک تو یہ کہ سیلاب میں ان کے رول کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، دوسرا اس رول کو بہتر کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ ریسکیو 122 ایک بڑا ڈسپلنڈ ادارہ ہے جی، اور ایک تو اس کی یونیک چیز یہ ہے کہ وہ پنجاب جو لاہور ہے
وہ تمام صوبوں کی اکیڈمی بھی ہے، یعنی سندھ، KPK، گلگت کشمیر اور بلوچستان کے جتنے بھی ریسکیورز ہیں بچے یا بچیاں، وہ ٹریننگ بھی یہاں پہ حاصل کرتے ہیں. سو ایک بہترین فورس ہے. ریسکیورز نے بہت کام کیا ہے. کہنا بہت آسان ہے، کرنا ہمیں پتہ ہے کتنا مشکل ہے. آپ ایک بوٹ میں جاتے ہیں، پانی وہاں بہہ رہا ہے اور آپ اس میں لوگوں کو بچانے کے لیے جاتے ہیں اور واپس پہ راستے بھی بھول جاتے ہیں. آپ بھی راستہ بھولے، آپ مجھے بتا رہے تھے ہم بھی راستہ بھولے، تو لائف رسک ہوتا ہے آپ کا. تو یہی ریسکیورز ہے جنہوں نے اپنی کئی ہزار بوٹس کے ذریعے لاکھوں لوگوں کا انخلا کیا. اب اس میں جو ہم نے ایک ڈسکشن شروع کی ہے، ایک تو بوٹس کو ہم نے بہت امپروو کرنا ہے اور بوٹس کے انجن کو پاورفل کرنا ہے. جنوبی پنجاب کے لوگ گلا شکوہ بھی کرتے ہیں، واکی ٹاکی سسٹم کو بہتر کرنا ہے، نیویگیشن کا سسٹم لانا ہے اس میں، اور ان کو ویل اکوپ کرنا ہے جو ریسکیورز ہے. کیونکہ آپ کا جتنا ہیومن ریسورس بہتر ہوگا، ویل اکوپ ہوگا، کشتیاں آپ کی بہتر ہوں گی. ہم اس میں بیڑے بھی شامل کریں گے. ہم نے ابھی ایک ڈرون ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک انٹروڈیوس کیا وہاں پہ، جس سے 100 kg کا سامان آپ ڈراپ کر سکتے ہو. ہم نے اس بار اس کا ڈیمو بھی کیا، اور کئی جگہوں پہ گاؤں میں جہاں پہ نہیں جا سکتا وہ 5-7 کلومیٹر اٹھ سکتا ہے. تو ہر سطح پہ، ہر پہلو پہ کام کیا جائے گا، اور اگلا سال انشاءاللہ اس سال سے بہتر ہوگا. بالکل، ہیومن ریسورس کو بہتر کرنا ہوگا اور یقینی طور پہ اگلا سال ہوگا اس سال سے بہتر ہوگا. بہت شکریہ آپ کا سلمان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور ہمیں آگاہ کیا اور بتایا کہ کس طرح سے سیلابی صورتحال سے آگے جا کے نپٹا جائے گا. بریک کے بعد بات کریں گے پاک سعودی دفاعی معاہدے کے بعد پاکستان میں پیٹرول اور گیس کتنے سستے ہوں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان سعودیہ کے اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹ کے بعد اب کیا صورتحال بننے جا رہی ہے؟ پاکستان کی معیشت جو کہ بیک بون سمجھی جاتی ہے کسی بھی ملک کی، اب ہماری معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا، اس پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سعید قاضی صاحب. سعید قاضی صاحب، اب سعودی عرب نے گوادر میں $10 ارب کی مالیت سے آئل ریفائنری لگانے کا منصوبہ بنایا تھا. اب اس اگریمنٹ کے بعد اب کیا سمجھتے ہیں، منصوبہ جو ہے وہ جلدی مکمل کر لیا جائے گا، اور کیا کس طرح سے اس کو آگے لے کے چلے گا سعودی عرب؟ میرے خیال میں MOUs وغیرہ تو ہوئے تھے، مگر اس کے بھی خد و خال، لیکن امیڈیٹلی جو ہمیں چیز ملی ہے وہ تقریباً $5 بلین کا رول اوور ہے، اور وہ بڑے کم قیمت پہ انہوں نے دی ہے. اس میں انٹرسٹ ریٹ جو یوزلی ہوتا ہے چائنا یا جس طرح IMF کرتا ہے، اس سے کم پہ ہمیں رول اوور ملا ہے. تو یوں سمجھ کہ ایک بریدنگ سپیس ملی ہے، کیونکہ ان دی الٹیمیٹ انالیسز قرضہ کوئی اچھا ذریعہ معاش تو ہے نہیں. تو بہرحال اس کا ایک رول اوور ہوا ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی کین کیپ آور نوز ابو. لیکن قاضی صاحب، 2 چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گا خاص طور پہ. ایک تو ذرا جلدی سے یہ بتا دیں کہ یہ جو خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی عرب جو ہے اپنی سرمایہ کاری، قرض کی بات نہیں کر رہا، سرمایہ کاری $25 ارب تک پاکستان میں بڑھانے پہ غور کر رہا ہے. تو اگر یہ واقع ہی اس پہ عمل ہو جاتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستانی معیشت کو کتنا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، ظاہر ہے پیسہ تو اندر آئے گا، جب اکانومی میں پیسہ آئے گا تو فائدہ تو ہوگا. لیکن ایک جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ جب آپ دیکھیں نا، جب چائنا میں جا کے یورپ نے، امریکہ نے، ان تمام ملکوں نے جا کے سرمایہ کاری کی تھی، تو وہاں ایک زمین تیار کی گئی تھی. ٹھیک ہے، وہاں ایک سکلڈ ورکر تیار کیے گئے تھے. وہاں پہ آپ نے جو ہے وہ بجلی کی کوئی اتنی قیمتیں نہیں رکھی تھی. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری بجلی کی قیمت ہے وہ دیوار چین ہے جو روک دیتی ہے آپ کی کسی بھی سرمایہ کاری کو. تو آئی تھنک فنڈامنٹل ریفارمز آر ریکوائرڈ اوور ہیئر، اور پاکستان میں بہت کچھ موجود ہے. اگر ہم یہ جو ایک کارٹلائزڈ وے آف گورننگ جو ہے معیشت کا، اس سے ہم نجات پا لیں تو. مگر جو امیڈیٹ فائدہ ہوا ہے وہ ہمیں یہ تھوڑی فزیکل سپیس ملی ہے. اچھا قاضی صاحب، آپ کیونکہ عالمی سیاست پہ بھی گہری نظر رکھتے ہیں، عالمی معیشت پہ بھی آپ کی ہمیشہ گرپ ہوتی ہے، یہ فرمائیے گا کہ جنوبی ایشیا اور مڈل ایسٹ کی جو صورتحال ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ بڑی تیزی سے اس پہ چیزیں بدل رہی ہیں، لیکن ویسٹ جو ہے وہاں بھی کوئی صورتحال بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آتی. عالمی سیاست کو اور معیشت کو آپ کس نظر سے؟ میں آپ کو نا اس کا ایک فگر سے آپ کو جواب دیتا ہوں. ابھی جب میں آپ کے شو میں آ رہا تھا، چیزیں دیکھ رہا تھا، تو میں نے ایک تھوڑی سی ریسرچ کی. کینیڈا ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا ویزا لینے کے لیے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں. تو وہاں میں نے ایک ریسرچ کی کہ کینیڈا میں کتنے % لوگ ہیں جو پے چیک ٹو پے چیک زندگی گزارتے ہیں. تو اس میں 2-3 فگرز نکلے، لیکن جو مجھے ماڈریٹ فگر ملا وہ تھا 56%. یعنی 56% ایسے لوگ ہیں جو اگر 1 مہینے اپنی نوکری سے چھٹی پہ چلے جائیں تو وہ کھانا نہیں کھا سکیں گے. تو یورپ اور امریکہ کا کرائسس ایک سینائل ڈکے ہے سسٹم کا، جس میں بیسیکلی جو لیونگ سٹینڈرڈز ہیں اس پہ ان کی معیشت اور ان کی حکمران اٹیک کر رہے ہیں. وہ جو معیشت کا کرائسس ہے وہ اس کا بل عوام یا محنت کشوں کے حوالے کر دینا چاہتے ہیں.
ٹیکس کٹ اوپر دے رہے ہیں, $3.4 ٹریلین کی کٹ اس نے ٹرمپ نے اوپر دی, اور نیچے جو $78 بلین اس نے کمایا ہے ٹیرف کے ذریعے, وہ عوام کی جیب سے نکلا. سو بہت ڈائر اکنامک سٹیٹس میں ابھی 10 اور 18 تاریخ کو جتنی بڑی سٹرائک آپ نے دیکھا فرانس میں ہوئی ہے, وہ اسی لیے ہوئی ہے. اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ پارٹیاں جو ہیں وہ کمپرومائزڈ ہوگی. سوشل ڈیموکریسی جسے آپ کہتے تھے مثال کے طور پہ, اب جو برطانیہ کی لیبر ہے اس میں اور کنزرویٹو اس سے بھی آگے چلی گئی. یعنی جو حاصلات تھی وہاں کے عوام کی NHS کی طرح نیشنل ہیلتھ سروس تھی, اس کو بھی وہ پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یعنی 4-5 گھنٹے کا ویٹنگ ٹائم ہے انگلینڈ کی میں ایمرجنسی میں. ابھی نیٹ پہ جا کے آپ دیکھیں. ہاں جی ایسے ہی کہ جناب آپ, ہاں بالکل ٹھیک بات ہے قاضی صاحب, لیکن ابھی یہ جو اس معاہدے کی اگر ہم بات کریں تو ابھی بہت ساری امیدیں جو ہیں پاکستان امید کر رہا ہے کہ ہماری معیشت جو ہے وہ آگے جا کے سنبھلے گی. اگر اسٹاک ایکسچینج کی بات کی جائے وہ مثبت رہا ہے اس ڈیل کے بعد, اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انویسٹر کا کانفیڈنس پاکستان پر بحال ہوگا؟ کیونکہ پاکستان میں جب کوئی انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اندر سے ڈرتا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں, پھر اور بھی معاملات ہیں, پاکستان کی کریڈیبلٹی تھوڑی سی ڈاؤٹ فل لوگ سمجھتے ہیں. لیکن اب پاکستان کی کریڈیبلٹی آپ کس طرح سمجھتے ہیں کہ بحال ہوئی ہے؟ ڈپلومیٹک لیول پہ پاکستان نے بڑا گین کیا ہے انڈیا کے ساتھ جو ہماری وار ہوئی ہے. اس میں جو ہمارا ایک ولنریبلٹی وہ آپ کسی کو تصور نہیں ہے کہ ہم ملٹریلی ہم ولنریبل ہیں, یہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن اندر جو بہت بڑے مسائل ہیں, مثال کے طور پہ اس وقت ایک میری ریسرچ ٹیم نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں ٹوٹل 10,000 انڈسٹری کام کر رہی ہے. ہاں جی. انڈیا میں کوئی 20 لاکھ سے زیادہ کر رہی ہے. چائنا میں کوئی 60-70 لاکھ انڈسٹری کام کرتی ہے. وائی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی بنیادی, ابھی کل اس کا بیان ان کا اسٹیٹ ویس کی تھی, آرٹیکل تھا ڈاکٹر فاروق سلیم کا, کہ ایک ڈیل جو قطر کے ساتھ ہم نے کی جو وہ $50 بلین میں پڑی ہمیں, اور یہ ہمیں بڑا کہتے ہوتے تھے یہ کمال ہو گئے. چلیں نا, بٹ ڈاکٹر فاروق سلیم بھی یہی موجود ہیں, ڈاکٹر کلام الحق بھی موجود ہیں. پتہ کریں کہ کیا واقعی, اور 50 بلین کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ پاکستان پہ ٹوٹل قرضہ $130-135 بلین کا ہے, آلموسٹ slightly less than half of the money جو ہم نے وہ اس میں کمپرومائز کر دی. تو بات یہ ہے کہ ہم فتنۃ الدواخل سے بڑا, خوارج کو تو ہم سیدھا کر دیں گے, ہم سے نہیں لڑ سکتا کوئی. مگر بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی آپ شو بھی کر رہے تھے, پاکستان کی آفت جو ہے وہ سیلاب نہیں ہے, آپ کی اشرافیہ ہے. کبھی کس دن مجھے بلائیے گا کہ یہاں کی NGOs نے جو اس کلائمیٹ کے نام پہ کتنا مال بٹورا, کیا کہ یہ جو نئی ایرسٹوکریسی پیدا ہوئی ہے, جیسے آپ انجیوٹک ایرسٹوکریسی کہتے ہیں, یعنی ہمارے اوپر زندگی کا عذاب اور ان کے لیے مال. اچھا قاضی صاحب, میں واپس ذرا نا پھر آپ کو لے کے جاؤں گا عالمی سیاست کی طرف. آپ ذکر کر رہے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا. اب اگر آپ یہ دیکھیں تو امریکہ جو ہے اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کو تو وہ دوبارہ مینوفیکچرنگ کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں, تو کیا ٹرمپ کی یہ جو پالیسی ہے اس سے واقع ہی یہ ممکن ہے ٹرمپ اس پہ اپنا جو ہے وہ یہ ٹارگٹ اچیو کر لیں گے؟ اچھا دیکھیں, ایک بنیادی اصول ہے, ایک بنیادی اصول معیشت کا یہ ہے, جو معیشت آج یہاں رائج ہے. بات یہ ہے کہ میری جیب میں اگر پیسے نہیں ہوں گے تو میں شرٹ نہیں خریدوں گا. ایک سپلائی سائیڈ ہے, ایک آپ کی ڈیمانڈ سائیڈ ہے. سپلائی سائیڈ کون ہے؟ جو شرٹیں بناتے ہیں, گاڑیاں بناتے ہیں, ہر چیز مینوفیکچر کرتے ہیں. ڈیمانڈ سائیڈ میں اور آپ ہوں, اور بھائی میری جیب سے تو آپ روٹی کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو آپ کی اسمبلی لائن کیسے چلے گی؟ دیکھیں نا, جب یہ سوویت یونین کا انہدام ہوا تو 1.5 بلین بندہ اندر گھسا مارکیٹ اکانومی میں, ایک دم 90s کی بوم میں نظر آئی. جب یہاں پہ شوکت عزیز تھا کہ لو بینک سے پیسے, آپ واشنگ مشین بھی خرید لو, گاڑی بھی خرید لو, ایک جعلی قسم کی خوشحالی دیکھی جس کے بعد میں بڑا برا اثر ہوا. بات یہ ہے کہ سوال یہ ہے, اب وہاں ایک اور عجیب بحث ہو رہی ہے. ابھی میں ڈاکٹر کلام الحق سے بات کر رہا تھا, اب وہاں پہ کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور کینیڈا میں ریسنٹلی کانفرنس ہوئی کہ خدا کا واسطہ لوگوں کو گھر بیٹھے بٹھائے $3-4 دے دو اگر تم نے اس نظام کو بچانا ہے, تاکہ آپ کی اسمبلی لائنز چلتی رہیں, آپ کے سودے بکتے رہیں. یہ اور ایون اس پہ ریفرینڈم ہوا تھا سوئٹزرلینڈ میں, جو نیرولی ہار گئے تھے. یہ قانون بننے لگا تھا کہ ہر آدمی جو نوکری بھی کرتا ہے اس کو $3,000 ایکسٹرا سرکار دے گی تاکہ دس سسٹم چلے. بات یہ ہے کہ آج کا کرائسس یہ جس پہ کوئی بات نہیں کرتا کہ آپ کی ڈیمانڈ سائڈ بیٹھ گئی ہے. اب ڈیمانڈ اٹھے گی تو انڈسٹری لگے گی. اب چاند پر تو کوئی منڈی ہے نہیں کہ ٹرمپ صاحب دوبارہ انڈسٹری لگائیں اور چاند پر چیزیں ایکسپورٹ کریں. تو اب وہ جو چاہ رہے ہیں کہ چائنا سے انڈسٹری واپس آ جائے گی, یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو دے رہے ہیں. $3.4 ٹریلین اوپر دینے کی کیا ضرورت تھی, اور $2 ٹریلین نیچے پھینک دیتے, ڈیمانڈ اٹھتی.
وہ نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں سسٹم بھی بچ جائے اور ہماری جیبیں بھی بچ جائے, ایک ٹکٹ پہ 2 شو نہیں چلیں گے. بالکل. اچھا عمران صاحب, اب ظاہر ہے اس معاہدے کے جہاں پاکستان کو فائدے ہیں وہاں پہ شاید آگے جا کے کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے, مختلف قسم کے اب انالیسز دیے جا رہے ہیں اس معاہدے پر. اب ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ پاکستان کی جو نیوکلیئر کیپیسٹی ہے وہ سعودیہ کے لیے اب اویلیبل ہوگی, تو پاکستان آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ پاکستان پہ کہاں کھڑا ہوگا, اور پاکستان کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل پیدا ہوگی پھر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ اب جو صورتحال ہے نا دنیا میں, یہ جو ملکوں کی دوستیاں ہوتی ہیں نا, یہ ذاتی پسند ناپسند پہ نہیں ہوتی. جس طرح سے قاضی صاحب ہمیشہ کہتے ہوتے ہیں کہ یہ دور جو ہے نا یہ تو اپنے مفاد کا دور ہے, کہ جس ملک کو جہاں سے جو فائدہ نظر آتا ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اب اگر پاکستان اور سعودیہ کا یہ ایگریمنٹ ہوا ہے تو سعودیہ اور پاکستان کے اس ایگریمنٹ میں یہ بات طے ہے کہ اگر ایک پہ کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو دونوں ملکوں پہ حملہ تصور کیا جائے گا. اب خدا نہ خواستہ اگر سعودیہ کو کوئی مشکل ہوتی ہے یا پاکستان کو کوئی مشکل ہوتی ہے تو یقیناً دوسرا ملک ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور ہماری جو فورس ہے اس سے فوج اگرچہ تعداد میں بہت کم ہے, ہمارا بجٹ ان سے کہیں کم ہے, لیکن ہم جذبہ ایمانی کے ساتھ جب نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے. لہٰذا اس سے پاکستان کے لیے مجھے تو ہر طرف فائدہ ہی نظر آتا ہے. میرے خیال میں جو ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ امریکہ بھی اب اسرائیل سے گھبرا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ یار اس کو کوئی نکیل ڈالے, کیونکہ سعودی عرب کا ڈیل کرنا اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ امریکہ کی نارڈ شامل ہوتی یا اس میں یہ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوا, وہ یہ ہوا ہے کہ آپ کا مڈل ایسٹ کا جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے وہ کلیپس کر گیا, خاص طور پر قطر پر حملے. قاضی صاحب گزارش ہے, معافی چاہتا ہوں آپ کو, یہ معاملہ تو ہے لیکن بات کیونکہ ہم عالمی سیاست کی کر رہے تھے تو آپ یہ فرمائیے گا کہ فلسطین کو اب باقاعدہ طور پہ برطانیہ نے, کینیڈا نے اور آسٹریلیا نے ریاست تسلیم کر لی ہے. آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کرنے کے بعد کیا وہاں پہ اسرائیلی مظالم کم ہو سکیں؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں. پہلی بات تو یہ منافقانہ سٹیٹمنٹ جو ابھی کارمر نے دی ہے, اس نے کیئر کارمر نے دی ہے یا ویسٹ دے رہا ہے, یہ خوفزدہ ہیں اپنی عوام سے. عوام میں ایک بہت یعنی فلسطین کے جھنڈے لے حماس کے جھنڈے لے کے لوگ نکلے امریکہ میں مظاہرے کرنے کے لیے. یہ مجھے ساجد طارق صاحب بتا رہے تھے یعنی ہمارے پروگرام میں. تو ایک بہت بڑا ریئیکشن ہے ان ویسٹرن سو کال ڈیموکریسیز میں جو عوامی پریشر ہے, جس کی بنیاد پہ اس نے آج پرائم منسٹر نے یو کے پرائم منسٹر نے کہا جی ہم یہ کریں گے. یہ کچھ نہیں کریں گے. موجودہ جو آپ کا ایک انٹرنیشنل فائنانشیل سنڈیکیٹ جسے آپ کہتے ہیں, جو پورے ان کو کنٹرول کرتا ہے, امریکن رولنگ کلاس کو بھی کنٹرول کرتا ہے, وہی اصل لوگ ہیں, انہی کا اصل کھیل ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک فیکشن آف دی امریکن رولنگ اسٹیبلشمنٹ ہو سکتا ہے جنہوں نے یہ ڈیل کروائی ہو, اور خود بھی سعودی عربیہ بھی گھبرایا ہے. دیکھیں چھوٹی بات نہیں تھی قطر پر حملہ ہونا, صحیح بات, اس کا مطلب ہے اگلا پھر سعودی عرب ہی ہے. ٹھیک, تو یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ نہیں, وہاں پہ جس وقت تک یہ جو اقبال یا جسے میں نے ایک فائنانشیل سنڈیکیٹ جو کہ کنٹرول کرتا ہے, اس کے ہوتے ہوئے لپ سروس ہوگی, کچھ نہیں ہوگا. اچھا قاضی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی جو ولی عہد ہیں محمد بن سلمان, ان کو بھی پاکستان میں دورہ متوقع ہے. اگرچہ یہ کافی دیر سے متوقع ہے لیکن اب سنا ہے کہ موجودہ صورتحال میں خاص طور پہ اس ایگریمنٹ کے بعد بہت جلد متوقع ہے. تو اگر وہ یہاں پہ دورے پہ تشریف لاتے ہیں تو اس سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ خیر سگالی دورہ صرف ہوگا یا اس سے بھی پاکستانی معیشت کو کوئی فائدہ؟ نہیں, یہ کچھ اس میں گارنٹیز بھی ہوں گی. کچھ دیکھیں نا, ہمارا جتنا آج رول اوور ہوا ہے, یو اے ای نے بھی ہمیں رول اوور دے دیا ہے. یو اے ای بھی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں اپنی اس کے لیے, یعنی دیکھیں نا جو بٹریل قطر کا ہوا ہے. اگر یہ بات بڑی اچھی کہی یہ قصوری صاحب نے, اگلے دن ہمارے کسی پروگرام میں بیٹھے, ہمارے پروگرام آپ کے پروگرام میں شاید بیٹھے, تو وہ فرما رہے تھے کہ اگر اس کے امریکہ کے علم میں نہیں تھا کہ حملہ ہو رہا ہے تو بری بات ہے. نہیں, علم میں تھا حملہ ہو رہا ہے تو بری بات ہے, نہیں تھا تو اور بری بات ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا ہے, اسے پتہ نہ ہو. سینٹ کام وہاں بیٹھا ہوا ہے, جو مین ان کا سب سے بڑا بیس ہے مڈل ایسٹ میں, وہ ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے انہیں پتہ نہ ہو. اس کے بعد ایک کھلبلی ہے تمام جو رولنگ فیملیز ہیں ادھر مڈل ایسٹ میں. دیکھیں وہ بڑے انسیکیور اب فیل کر رہے ہیں. اور دوسری بات ایک اور تاثر یہ پیدا ہوا ہے کہ ایک ول جہاں مرضی اسرائیل حملہ کر دے گا,
تو امریکہ اس کو اب روکنے والا نہیں ہے۔ قاضی صاحب اب اس معاہدے سے فائدہ پاکستان کیسے لے سکتا ہے؟ IMF سے چھٹکارا مل سکتا ہے ہمیں؟ کوئی سافٹ قرضے ملیں گے ہمیں سعودیہ سے؟ IMF سے چھٹکارے بڑا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی جو سبسڈیز ہیں 20-22 بلین ڈالر کی، 23 بلین ڈالر کی، جس سے آپ اپنی یہ نالائق رولنگ ایلیٹ کو پالتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو ان کو 80% جو ہے جن کی پینشنز لگی ہوئی ہے، جو سیلاب کے فنڈ سے گاڑیاں خرید لیتے ہیں، ہاں جی، تو آپ ان سے نجات حاصل کریں، آپ 2 سال میں قرضہ اتار سکتے ہیں۔ میں یہ آپ کو بات بتاؤں، ود ان دس سسٹم نیور they won't want you، کیونکہ قرضہ ایک ایسا لیور ہے جس کے ذریعے وہ ہمیں کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ اصل باشندے ادھر کے ہیں۔ میں نے تو ایک دفعہ سجیسٹ کیا تھا کہ لندن کو ہمارا ڈی فیکٹو دارالخلافہ ہی بنا دیں، گارشا تو آپ کو ادھر ہی ہیں، تو as long as they are there, as long as they are at the helm of affairs, as long as they are controlling Pakistan's economy and its politics، sorry، کوئی قرضے سے نجات نہیں ہے۔ You will have to overthrow them with all democratic means that Constitution of Pakistan allows you off۔ بالکل جی، دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے جا کے سعودی عرب کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، مشرق وسطیٰ میں ہمارا جو تجارت ہے وہ کس طرح سے آگے فروغ اس کو ملے گا، یہ دیکھنا بھی باقی ہے۔ ناظرین ابھی دیجیے پروگرام سے ہمیں اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔